الحق سبحانہ وتعالی یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمۃ لما خلقتکما۔ اے میرے مصطفیٰ، اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں اس کائنات کو نہ بنا، اور اے محمد اگر علی کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں آپ کو بھی اس کائنات میں نہ بھیجتا، اور اے محمد و علی اگر فاطمہ زہرا کی تخلیق مقصود نہ ہوتی میں آپ دونوں کو نہ بھیجتا۔ اللہ خالق عقل ہے، خدائے حکیم کبھی بے مقصد کام انجام نہیں دے سکتا۔ کائنات کو بنائے، کائنات کو کمال تک پہنچانے والے کو نہ بھیجے، یہ خدائے حکیم سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ کمال انسانی کے نصاب اور معلم کو بھیجے، اس قانون اور اصولوں کے مجموعے کو بھیجے، شریعت اسلامی کو بھیجے، قرآن کو بھیجے، لیکن ان کے نفاذ کے لیے اور قیامت تک ان کے تسلسل کے لیے نظام امامت و ولایت کا انتظام نہ کرے، یہ خدائے حکیم سے بعید اور ناممکن، اور یہ آفاقی اور الہی نظام متعارف کروا دے اور یہ نظام پہلے مرحلے میں ختم ہو جائے اور دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو جائے، نابود ہو جائے، اور سوائے چند افراد کے کوئی اس آفاقی پیغام سے باخبر نہ ہو سکے، اور وہ افراد بھی سماج اور وقتی حالات کے خوف سے اس پیغام کو اپنے سینوں میں دفن کر دیں اور ہمیشہ کے لیے پیغام تاریخ بشری میں محو ہو کے رہ جائے، خدائے حکیم کی ذات سے بعید تر۔ اس لیے اللہ نے نظام رسالت، نظام نبوت، نظام امامت، نظام ولایت کے لیے ایک ایسی محافظہ کو چنا اور ایک ایسی ہستی کو منتخب کیا جس کا لہجہ اتنا رسا تھا اور جس کی شخصیت اتنی مضبوط تھی کہ طول تاریخ میں دشمنوں کی تمام چالوں، حربوں اور سازشوں کے باوجود آج کے دن بھی 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود ایسے لگ رہا ہے کہ ہر باشعور انسان کے کانوں میں یہ آوازیں گونج رہی ہیں، ایک شکستہ پہلو بی بی ہر باضمیر انسان سے یہ خطاب کرتے ہوئے محسوس ہو رہی ہیں، ایھا الناس اعلموا انی فاطمۃ بنت نبیکم، اے لوگوں پہچان لو میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ فاطمہ کون ہے؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، جیسے علی فرماتے کہ بعض لوگوں کی آنکھیں ان کی عقل میں، بعض کی عقل ان کی آنکھوں میں، کبھی ایسی چیزیں جن کا تعلق معقولات سے ہے، بعض سادہ لوگ انہیں حواس سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان کی حقیقت کو دریافت نہیں کر سکتے، لیکن کچھ افراد اتنے دقیق ہوتے ہیں جو محسوسات کو بھی معقول کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ محسوسات سے قابل رؤیت نہیں ہے کچھ حقائق اس کائنات کے، اس لیے کہ محسوسات کا دائرہ بہت محدود ہے۔ ان حواس سے اور ان آنکھوں سے بشر کیا دیکھ سکتا ہے؟ اس کائنات کی حقیقتیں جو جواہر پر مشتمل ہیں، کیا اس آنکھ سے بشر کے لیے قابل رؤیت ہیں؟ نہ، جواہر حیطہ بشر سے خارج ہیں، وہ حواس خمسہ کی رینج سے ماوراء ہیں۔ اعراض اور صرف اعراض یہ قابل رؤیت ہے اس چشم سر کے لیے، اور اعراض کی 9 قسموں میں سے بھی صرف کم اور کیف، اور کم اور کیف میں سے بھی صرف رنگ اور روشنی، اور رنگ اور روشنی کا بھی صرف اتنا حصہ جو حواس خمسہ کی رینج میں آ جائے، یہ بشر کے لیے مجہول سے معلوم بن جاتا ہے۔ محسوسات کا بھی ایک محدود حصہ جس کو انسان ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، تو وہ حقیقت عظمیٰ جو معقول سے بالاتر مشہود ہے، اور مشہود سے بالاتر حقیقت مکنون ہے کہ کوئی نبی بھی اس کی کنہ حقیقت سے باخبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سر عظمی پروردگار ہے، وہ اللہ کا سب سے بڑا
راز ہے. ایک معمولی بصیرت کا حامل فرد یا 2 رکعتی ملا وہ کب اتنی بساط علمی رکھتا ہے کہ حقیقت فاطمہ سے متعلق لب گشائی کرے, ذات فاطمہ سے متعلق گفتگو کرے. وہ جب تولے گا تو اس کا دائرہ فکر فقط اس نقطے تک پرواز کرے گا کہ وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی اور فاطمہ زہرا کا شرف محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہونے میں, چونکہ وہ ظاہر بین ہے اور اس کے لیے کمال فاطمہ کی حدود منحصر ہیں پیغمبر کی بیٹی ہونے میں. اس لیے پھر اس کمال کو وہ وسعت دیتے ہوئے پیغمبر کی بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے. نہ کمال فاطمہ پیغمبر کی بیٹی ہونے میں نہیں, نہ زوجہ ولایت ہونے میں, نہ مادر امامت ہونے میں. فاطمہ زہرا کی پہچان فاطمہ ہونے میں. بظاہر یہ بی بی لباس بشری میں آئی, پیکر انسانی میں آئی, لیکن آپ کے تعارف کے لیے عقل کل امام الانبیاء اور سید الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کون ہے. بی بی کے تعارف میں فرمایا فاطمہ حوراء انسیہ ہے. اب سمجھنا پڑے گا پیغمبر کے ادب کا راز کیا ہے. پیغمبر کا ادب احترام فاطمہ احساسات کی بنیاد پر نہیں ہے, جذبات کی بنیاد پر نہیں ہے, عواطف کی بنیاد پر نہیں ہے. پیغمبر عقل کل, پیغمبر مجسم عقل, پیغمبر مجسم قرآن, پیغمبر مجسم دین, پیغمبر مجسم عقل اور حکیم امت اسلامی. پیغمبر کا اتنا کسی کے لیے ادب کرنا, 1 مرتبہ 2 مرتبہ, دن میں کتنی مرتبہ فاطمہ آتی ہوں, جتنی مرتبہ آتی ہوں گی, پیغمبر جو بھی کر رہے ہوں. یہ حدیث میں اطلاق ہے. اگر جائے نماز پر بیٹھے ہیں تب, اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تب, اگر آرام فرما رہے ہیں تب, اگر طعام نوش فرما رہے ہیں تب, اگر مصروف گفتگو ہیں, جس حالت میں بھی ہیں. 18 سالوں میں ختمی مرتبہ, ان 18 سالوں کے تمام لمحات میں وہ لمحات کہ جب فاطمہ روبرو ہوئی, ایک مرتبہ بھی ہزاروں دفعات میں سے ایسے نہیں ہوا کہ فاطمہ آئے پیغمبر بیٹھے رہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ بات بجائے خود بہت عجیب ہے. پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں, یعنی کون کون کھڑے ہو رہا ہے, اور صرف کھڑے نہیں ہو رہے, چل کے جا رہے ہیں, اور صرف چل کے نہیں جا رہے, فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. بوسہ دینے کے لیے انسان کو جھکنا پڑتا ہے. ہر دفعہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی پیغمبر فاطمہ زہرا کا ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. یہ اکرام کی انتہا ہے. تاریخ انسانی میں ایسے احترام کی مثال نہیں مل سکتی. آدم سے لے کے آج تک کسی باپ نے اپنی بیٹی کا اس طرح سے احترام نہیں کیا ہوگا. اور آ کے اپنی مسند پہ بٹھا دینا. فاطمہ رسول کی جگہ پر بیٹھی, رسول کہاں ہے؟ فاطمہ زہرا کے سامنے کھڑے. رسول کی زندگی کا آغاز اور انجام فاطمہ ہے, مبدا اور منتہا فاطمہ ہے, اول و آخر فاطمہ ہے. یہ حدیث ہے جو کنز العمال میں علی متقی ہندی نے لکھی کہ سفر پر جاتے ہوئے پیغمبر سب سے آخر میں کسے دیکھتے ہیں؟ فاطمہ کو. پلٹنے کے بعد لوگ لکھ دیں تاریخ کی کتابوں میں فلاں ہستی بڑی محبوب تھی, فلاں بڑی چہیتی تھی, فلاں بہت اچھی لگتی تھی. میں نے جتنی حدیثیں پڑھی, پیغمبر سفر میں جاتے ہوئے سب سے آخر میں فاطمہ کو ملتے ہیں, اور پلٹنے کے بعد سب سے پہلے فاطمہ کو ملتے ہیں. یعنی جتنی دیر میں نے سفر میں رہنا ہے اس کے حد المقدور جتنے لمحات میں میں فاطمہ کی زیارت کر سکتا ہوں. تو یہ فاطمہ کون ہے؟ بیٹی ہے نہ, بیٹی کے لیے تو اتنا اہتمام نہیں ہو سکتا. پھر فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ سے متعلق اس لیے جملہ عرض کیا, پیغمبر نے فرمایا کسی میں تاب و توان نہیں ہے آدم
سے لے کے عیسیٰ تک کہ وہ فاطمہ زہرا کا تعارف پیش کر سکے. قرآن نے تعارف دیا, پیغمبر نے تعارف دیا. اللہ کن ہے, حقیقت فاطمہ سے باخبر ہے. پیغمبر کن ہے, حقیقت سیدہ سے باخبر ہے. اس لیے کیا فرمایا, فاطمہ حوراء انسیہ ہے, یعنی انسانی شکل میں حور ہے. اس جملے کو سمجھنا ہے, اس لیے کہ ملا نے جو حور کا تصور دیا ہے فوراً سے ذہن بشر اسی طرف منتقل ہو جاتا ہے. نہ, حور کا وہ تصور نہیں ہے جو ملا نے ہمارے ذہن میں منتقل کشی کی کہ ایسی ویسی حوریں ہوں گی اور آپ جنت میں کسی نہر کے کنارے جہاں دودھ کی نہر چل رہی ہوگی اور شہد کی نہر چل رہی ہوگی اور آپ کے جلوف میں آگے پیچھے حوریں بیٹھی ہوں. اور پھر ذہنی تصورات جس سے متعلق اقبال کہتا ہے کہ شیخ مسجد میں سر جھکاتا ہے اور یہ تو نماز بھی پڑھ رہا ہے حور کی لالچ میں. اللہ کے ہاں عدالت ہے, اللہ کے ہاں سنخیت ہے, اسے حور چاہیے. مثلا مجھے معاف کیجیے, ایسے نام مجھے ممبر سے لینے اچھے نہیں لگتے, لیکن چونکہ معروف ہیں تو عرض کر رہا ہوں, جو ایسے افراد امت کی قیادت کر رہے ہیں, رہبری کر رہے ہیں اور حوروں سے متعلق جو گفتگو بھی کرتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں, جیسے مثلا اب فرض کیجئے ہمارے یہاں کی معروف مولوی صاحب ہے فضل الرحمان, یہ بھی تو حور کی دعا مانگتے. اگر اس جیسے کسی فرد کو حور مل جائے تو کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں عدالت ہے؟ اسے تو حور ملی ہے, حور کو کیا ملا ہے؟ اس کے ساتھ نوازش ہے, کیا حور کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ اسی لیے مرحوم اقبال نے کہا کہ حور شیخ مسجد میں سر جھکاتا ہے, حور جنت میں کانپ جاتی ہے کہ یہ میرے خواب دیکھ رہا ہے, مجھ سے وصال چاہتا ہے, مجھ سے ملنا چاہتا ہے. نہ, یہ تصور حور نہیں ہے جو ملا نے دیا. اس کی عبادت کا تصور حور سے شروع ہو کر حور پر ختم ہو جاتا ہے, اپنے مقتدی کو بھی بتاتا ہے. لیکن ہمیں جو معصومین نے بتایا حور کیا ہے, یہ تصور حور نہیں ہے. یہاں دال چھوڑو وہاں گوشت ملے گا, یہاں ایک بدصورت شکل کی حامل خاتون کو چھوڑ دو وہاں خوبصورت عورت مل جائے گی. حور نہ, یہ تصور حور نہیں ہے. جنت شہوات کا مقام نہیں ہے, جنت لطائف کا مقام ہے. یہاں جنت میں پہنچنے کے بعد دیکھیے انسان جب اپنی ماں کی شکم میں تو اس کی خوراک کیا ہے, کیا خوراک ہے؟ وہی خوراک ہے جس کی وجہ سے خاتون مہینے کی بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی, اور وہی چیز خوراک ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی. لیکن دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کون سا عمل انجام دیا جاتا ہے؟ اس خوراک کے وسیلے کو قطع کیا جاتا ہے, ناف کو قطع کیا جاتا ہے, اور دنیا میں آنے کے بعد خوراک بدل جاتی. شکم مادر میں جس غذا کی وجہ سے انسان زندہ تھا, اگر وہی خوراک کبھی دنیا میں اس کے سامنے رکھی جائے استعمال کرے گا, منہ پھیر دے گا. کیوں؟ اب گوارا نہیں. اور مرنے کے بعد جب اٹھے گا اور عقل بشر اس سطح پہ آ جائے گی کہ اشیاء کی حقیقتوں کو درک کر پائے گا, پھر یہ دنیا کی لذتیں جن کے لیے مرتا تھا مٹتا تھا یہی اس کے سامنے آ جائے تو یہ انسان منہ پھیر لے گا کہ میں کیا مانگ رہا تھا. نہ, جنت کی نعمتیں ماورائے عقل بشر ہیں. دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی لذات کا انسان احساس نہیں کر سکتا. مکتب اہل بیت کا پیروکار وہ بھی اسی حور کا تصور رکھے جس کا تصور ملا دیتا ہے, جو اس کے شایان نشان نہیں ہے. حور کیا ہے وہ ہمیں معصومین نے بتایا. حور قیامت کے دن انسان نے اپنی زندگی میں جو عمل اختیار کیا, انسان کے عمل کا تجسم, جتنی اس کے عمل میں گہرائی ہے, جتنی اس کے عمل میں معرفت ہے, جتنا اس کے عمل میں خلوص ہے, جتنی اس کے عمل میں لطافت پائی جاتی ہے, اسی کے مطابق زندگی میں اس کے اختیار کیے ہوئے عمل کو جب قیامت کے دن مجسم کیا جائے گا تو اس تجسم کو اور اس کے عمل کے عملی پیکر کو مجسم کر کے انسان کا سہیم اور شریک اور ساتھی قرار دیا جائے گا. یہی حور ہے, یہی حور ہے, اس سے ماورا کچھ نہیں. اگر کسی اور حور کے چکر میں نمازیں پڑھ رہے تھے تو نظر ثانی کر لیجیے. اللہ عادل ہے. اگر آپ کو حور چاہیے تو خواتین کو کیا ملے؟
کیا جنت صرف مردوں کے لیے خواتین کے لیے نہیں ہے؟ آپ نے تو حور کا ذہن میں سوچ رکھا ہے، تو جو خواتین ہیں انہیں کیا ملے گا؟ نہ، حور سب کے لیے ہے، جنت میں جنس کا تصور نہیں ہے۔ حور جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے خواتین کے لیے۔ مرد کا بھی حسن عمل مجسم ہو کہ اس کا ساتھی بن جائے گا اور جنت میں اس کے ساتھ رہے گا۔ جتنا اس کا عمل زندگی میں حسین ہوگا تو جنت میں اس کا ساتھی بھی اتنا ہی حسین ہوگا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت۔ حور کردار انسانی کا تجسم، حور اوصاف انسانی کا تجسم، حور اعمال انسانی کا تجسم۔ اگر میں اشارہ کر سکا اور اپنی بات کسی حد تک پہنچا سکا، کس مختصر وقت میں اس سے زیادہ نہیں بات کر سکتا تھا، تو پیغمبر گرامی اسلام نے فاطمہ زہرا کے تعارف میں کیا فرمایا؟ فاطمہ زہرا حوراء انسیہ ہے، یعنی انسانی شکل میں حور ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ کی مشیت نے ارادہ کیا کہ وہ کل خیر کو، کل حسن کو، کل کمال کو، عزتوں فضیلتوں کی انتہا کو انسانی شکل میں مجسم کر کے انسانوں کے درمیان بھیجے، تو کمال اور جمال کے انتہائی نقطے کو تجسم دینے کے لیے اللہ نے جس نورانی پیکر کا انتخاب کیا اس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ صلی محمد۔ ہر فضل، ہر شرف اپنے اوج پر، اپنے عروج پر، اپنے نقطہ کمال پر ہے۔ اس لیے اللہ کو ساری کائنات میں سے علی کے علاوہ کوئی ذات اس لائق نظر نہیں آئی کہ اسے فاطمہ زہرا کا ہم کف، ہم سر اور برابر قرار دے سکے۔ فاطمہ زہرا کفویت کی منزل پر ہے۔ اور کیا خطبہ ہے بی بی کا، کہاں سے شروع کیا کہاں سے ختم کیا۔ مجھ سے خواہش کی کہ چند لفظ خطبے کے عرض کروں۔ کھڑی ہوئی بنو ہاشم کی خواتین کے جلوہ میں کھڑی ہوئی، اور کہاں سے شروع کیا؟ عجائبات ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں فاطمہ زہرا نے علم اور ادب کی دنیا میں شق القمر کر دیا۔ بے نظیر و بے مثال ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی بلاغات النساء اس کے مقدمے میں یہ جملے لکھتی ہیں کہ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت عالم، انہوں نے جب خطبہ سیدہ کو اپنے معاصر ایک اور عالم کے سامنے پیش کیا تو وہ ششدر و حیران رہ گئے، ان کا دہن کھلے کا کھلا رہ گیا، اور کئی دن مسلسل بی بی کے خطبے کو پڑھتے رہے۔ اور پھر ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں چند دن کے بعد جب میرے پاس آئے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایک 18 سال کی خاتون اور وہ ایسا خطبہ ارشاد کرے جو علم کا بحر ذخار ہے۔ مجھے لگتا ہے کئی دن مسلسل علی نے کوشش کر کے یہ خطبہ فاطمہ زہرا کو یاد کروایا ہوگا۔ اہل علم، اہل دانش، اہل بصیرت جب کھولتا ہوا واقعی حیران ہو جاتا۔ آج علماء اور رفع شر پہ شر لکھے جا رہے۔ کہاں سے شروع کیا؟ فرمایا الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم۔ عجیب ہے، حمد الگ مرحلے کے لیے، شکر الگ مرحلے کے لیے، ثنا الگ مرحلے کے لیے۔ حمد کیوں بیان کیا، کس موقع پر؟ حمد ہے ان نعمتوں پر جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اور شکر ہے جو اللہ نے ہمیں الہام کیا۔ عجیب ہے واقعاً۔ میں ان کے احترام میں 2 جملے عرض کر رہا ہوں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اختتامی مجلس اور زیادہ وضاحت کی گنجائش نہیں۔ انعام کیا ہے؟ سیدہ نے سب سے پہلے انعام سے بات شروع کی اور حمد کو نعمت کے ساتھ جوڑا۔ وہ کون سی نعمت ہے جس پر فاطمہ زہرا خطبے کے آغاز میں اللہ کی حمد کر رہی ہیں؟ سمجھنا پڑے گا فاطمہ زہرا کی زندگی کا محور کیا ہے۔ ایک دن علی گھر میں داخل ہوئے،
سیدہ کو سلام کیا، دیکھا بخار کی حالت میں چکی پیس رہی اور ہاتھوں پر چھالیں، علی کی آنکھیں نم ہوئی، دیکھتے رہے۔ کہا فاطمہ اگر آپ تھک چکی ہیں اور طبیعت ناساز ہے تو میں آپ کی کمک کرتا ہوں۔ کہا امیر المومنین آپ آرام کیجیے، میں چاہتی ہوں میں خود چکی چلاؤں۔ خود چلاتی رہی بخار کی کیفیت، پھر اٹھی اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہوں۔ بولے متقیان دیکھتے رہے، آنکھوں سے اشک گرتے رہے، نماز پڑھ کے آئیں، پاس بیٹھی۔ کہا سیدہ پہلے آپ نے اس حالت میں چکی پیسی، میں نے خواہش کی لیکن آپ نے مجھ سے خواہش کی کہ نہ میں خود اپنے کام کو انجام دوں، پھر آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تو کیا جواب دیا؟ کہ ٹھنڈے پانی سے وضو اس لیے کیا تاکہ حق تعالی کے ساتھ گفتگو کر سکوں، کلام کر سکوں، اور اس حالت میں بخوشی اس کیفیت میں بخار کی حالت میں چکی اس لیے پیس رہی تھی تاکہ علی کی خدمت کر سکوں، حسن کی نہ تاکہ اللہ کے اولیاء کی خدمت کر سکوں۔ دید فاطمہ علی کو دیکھتے ہوئے کس حیثیت سے دیکھتی ہیں؟ ولی خدا، حسن ولی خدا، حسین ولی خدا۔ فاطمہ کی زندگی کا محور ولایت اور خطبے کا آغاز حمد خدا کے ساتھ ولایت کو بیان کیا۔ حمد ہے اللہ کی کہ اس نے نعمتیں دی۔ کون سی نعمت فاطمہ زہرا کے مد نظر ہے؟ یہ امام صادق نے فرمایا، جب 40 سوال پوچھے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ سے، اس نے بھی منصور دوانکی کے دربار میں امام سے 40 سوال پوچھے تھے جنہیں میں نے آپ کے شہر میں بیان کیا، اور پھر امام نے بھی پلٹ کر 2 سال گزرنے کے بعد اس سے 40 سوال پوچھے، اور سب سے آخری سوال کیا پوچھا تھا؟ اگر حافظوں موجود ہو، امام نے پوچھا اے ابو حنیفہ یہ جو قرآن کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، ابو حنیفہ بتائیے وہ کون سی نعمتیں ہیں جن سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا؟ کہ یہی جو ہم کھاتے پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا اگر یہ نعمتیں مراد ہیں تو پھر مجھے بتاؤ، اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر کھانے پہ بلائے، بہترین کھانے تمہارے سامنے دسترخوان پر سجا دے، مشروبات دے، اچھی طرح کھلائے پلائے، جب تم رخصت ہونے لگو بہترین تحائف دے، خوشبو اور پارچہ دے، تمہیں عزت سے رخصت کرے، لیکن اس کے بعد جب بھی ملاقات ہو لوگوں کے درمیان وہ تمہیں روک کر پوچھنا شروع کر دے بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا، پینے میں کیا دیا تھا، بعد میں تحفے کون کون سے دیے تھے، تو بتاؤ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال کرو گے؟ کہ میں یہی سمجھوں گا بہت کم ظرف ہے، بہت کمینہ ہے، جو دیکھ کے جتلا ہے۔ کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو خدا کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہاں یہ کھانے پینے پہننے کی نعمتیں دے گا اور قیامت کے دن تمہیں صف میں کھڑے کر کے تم سے سوال کرے گا؟ کہ پھر جعفر صادق آپ بتائیے وہ کون سی نعمتیں ہیں جن سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا؟ فرمایا ہوشیار ہو جائیے، وہ نعمت ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے جس سے متعلق قیامت کے دن ہر بشر سے سوال کیا جائے گا۔ یہ نعمتیں جن پر دین مکمل ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے اللہ راضی ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے کافر مایوس ہو رہا ہے، اليوم اتممت علیکم نعمتی، اس نعمت پر فاطمہ زہرا اپنے خطبے کا آغاز کر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم۔ جانتی تھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ خطبہ علی نے یاد کروایا، فاطمہ زہرا اتنا بلیغ خطبہ کیسے دے سکتی ہیں؟ اس لیے خطبے کے آغاز میں ولایت پر ہم کرنے کے بعد سیدہ نے مقام شکر پر سب سے پہلے اس نقطے کو بیان کیا، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، اور خدا کا شکر ہے جو اس نے ہمیں براہ راست الہام کیا۔ یعنی ہم اس عالم حسود میں فاطمہ زہرا کسی کی شاگرد نہیں ہے، فاطمہ زہرا صرف اور صرف شاگرد پروردگار ہے۔ فاطمہ زہرا کا معلم، مرشد، استاد صرف اللہ ہے، اور جب اس کائنات میں پیدا ہوئی تو عالم
فرمایا. اس حدیث کو آیت اللہ وحید خراسانی نے، شیخ جواد تبریزی نے، آیت اللہ بہبہانی نے، خمینی بتشکن نے، نوری حمدانی نے، تقی مصباح یزدی نے، آیت اللہ قمرئی، سب نے بیان کیا. منشأ علم فاطمہ جسے دربار میں اشارہ کر رہی ہے دوسرے مرحلے پر اپنے کلام کے آغاز میں. سیدہ فرماتی ہیں ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا. وکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، اور اللہ نے جیسے ہی میرے نور کو خلق کیا تو میرا نور اسی لمحے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہو گیا، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں، یہاں تک کہ ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا. فاضاءت، تو وہ درخت چمکنے لگا، روشن ہو گیا، نورانی ہو گیا. وَإِذَا دَخَلَ بِي مُحَمَّد لیلۃ المعراج فی الجنہ، اور جب شب معراج میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجیے. فاکل بی، تو میرے بابا نے کھا لیا. ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا، اور وہاں سے الی خدیجہ ابن خویلد یہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف. فوضعتنی، اور میں دنیا میں آ گئی، لیکن میں ہوں کون؟ جیسے پیغمبر نے فرمایا حورہ انسیہ. اب سیدہ مقام خود شناسائی میں اپنا تعارف کرتے ہوئے فرماتی ہیں، تمام فقہا نے، تمام محدثین نے، صفحے اول کی شخصیات نے اس حدیث کو ذکر کیا. فوضعتنی، میں دنیا میں آ گئی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ کبھی وہ فرد جو اپنی بیٹی سے مسئلے پوچھ کے آ رہا ہے وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کی جرات نہ کرے. بیٹیوں سے مسئلے سیکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس ہستی کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بحث کرنا اور اس سے مقابلہ کرنا جو ساری کائنات میں صرف اور صرف شاگرد خدا ہے، جس کا معلم صرف اللہ ہے. ایک مرتبہ کیا فرما رہی ہیں؟ فوضعتنی، میں دنیا میں آ گئی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں. اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، جو بعد از قیامت واقع ہوگا. نور فاطمہ سب سے باخبر ہے، اس لیے علی بھی جانتے تھے کہ کوئی شک کرے گا اور یہ تبصرہ کرے گا، جب اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ 18 سال کی خاتون اتنا عظیم اور بلیغ خطبہ جو علم کا بحر ذخار اپنے دامن میں سموئے ہوئے کیسے کہہ سکتی ہیں. اس لیے مشکل کشا علی نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ جب گھر میں داخل ہوئے بی بی کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا فاطمہ آج میرا جی چاہتا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، آ کے بیٹھیں، میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف، تعلیم دوں. کون کہہ رہا ہے؟ علی، جس سے متعلق امام جلال الدین سیوطی علوم قرآن پر مشتمل کتاب الاتقان میں کہہ رہے ہیں کہ عہد رسول میں 10 صحابہ قرآن کی معرفت رکھتے تھے اور قرآن کی تفسیر کرتے تھے، اور باقی 9 افراد کے علاوہ برجستہ شخصیت علی تھے. اور علی کا علم قرآن سے متعلق کیا تھا؟ کرنا صرف وہ 9 افراد، بلکہ تمام اصحاب رسول کا علم مل کر علی کے علم کے سامنے وہی حیثیت رکھتا ہے جو سمندر کے سامنے قطرے کی حیثیت ہے. یہ علم علی باب مدینۃ العلم، وارث منبر سلونی، لامحدود علم کا حامل، علم خدا کا مظہر،
کہ فاطمہ میرا جی چاہتا ہے آپ میرے پاس بیٹھیں تاکہ میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف، تعلیم دوں۔ یہ سنا فاطمہ زہرا اٹھی، آگے بڑھی، چلتی ہوئی مولا قریب آئی، کہا اے علی آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ مفترض الطاعہ ہیں، آپ ولی خدا ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے مجھ پر واجب قرار دیا ہے، اگر آپ فرمائیں گے تو فاطمہ سن لے گی، لیکن اگر آپ فاطمہ کو اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ زہرا آپ کو سنا دیتی۔ علم الہیہ کا مظہر فاطمہ زہرا گھر سے مسجد کی طرف جا رہی ہیں۔ ام سلمہ آگے بڑھی اور کچھ خواتین، 3 ازواج نبی کے علاوہ باقی سب خواتین نے خواہش کی، جن میں سب سے آگے ام سلمہ، اجازت دیں ہم بھی آپ کے ہمراہ چلیں۔ فرمایا نہیں، یہ بصیرت فاطمہ ہے، میں نہیں چاہتی میرے بابا کی کسی زوجہ کی حرمت پائمال ہو جائے۔ آج کا محاذ خود فاطمہ زہرا طے کرے گی۔ بنو ہاشم کی خواتین کی جھرمٹ میں گئی، پہنچی، خطبہ دیا۔ میرے عزیزو، اگر پروردگار نے کبھی توفیق دی خطبہ فاطمہ سے متعلق کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجلس کا اختتام ہو رہا ہے، خطبہ دیا۔ سوال، فاطمہ زہرا کیوں گئی دربار؟ فتح کے لیے۔ اب بڑی تعداد میں حد نگاہ تک مومنین بیٹھے ہو، کھڑے ہیں۔ اگر اس بزم میں کوئی خاتون چلتے ہوئے آ جائے، گلی سے گزرتے ہوئے اس اجتماع میں کھڑی ہو جائے اور کھڑے ہو کر فریاد کرے کہ میں سڑک سے گزر رہی تھی، کسی نے مجھ سے میرا مال چھین لیا، مجھ سے میرا زیور چھین لیا، بتائیں آپ اس خاتون سے متعلق کیا سوچیں گے؟ آپ سوچیں گے اگرچہ اس کا نقصان ہوا لیکن یہ قطعی مناسب نہیں تھا کہ اتنے اجنبیوں کے سامنے کھڑے ہو کر فریاد کرے۔ میرے عزیزو، آپ کی تعداد بہت کم ہے، اگرچہ ہزاروں کی تعداد میں، اس کے باوجود جتنا اجتماع مسجد نبوی میں تھا اس کی نسبت بہرحال آپ کی تعداد کم ہے۔ تو وہ فاطمہ جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی، جب پیغمبر نے پوچھا فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو فرمایا صرف ایک خواہش ہے، کبھی کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے اور نہ کبھی میں کسی نامحرم کو دیکھوں۔ تو جس بی بی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کوئی نامحرم نہ دیکھے، آج ایسی کیا مجبوری ہے کہ فاطمہ زہرا گھر سے چلتے ہوئے مسجد تک آ گئے۔ ابھی وہ دروازہ بند نہیں ہوا جو مسجد میں کھلتا تھا، کچھ دن بعد امت نے بند کیا۔ ایک قدم کا فاصلہ ہے اگر بی بی اس دروازے سے جائے، لیکن نہ آج وہاں سے نہیں جا رہی، آج گلیوں سے گزر کر مرکزی دروازے سے فاطمہ زہرا دربار آ رہی ہیں۔ جو چاہتی تھی کوئی نہ دیکھے، آج چاہتی ہیں سب کو پتہ چل جائے کہ نبی زادی زندگی میں سب سے پہلی دفعہ اس حال میں اجنبیوں کے سامنے جا رہی ہے۔ میرے عزیزو، خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد کتنی مرتبہ خود وہ افراد جو کوہنیاں مار رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن چار و ناچار اتنا گریا ہوا دربار میں کہ وہ افراد بھی لاجواب ہو گئے، معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا اور کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا۔ میرے عزیزوں، بہت عجائبات ہیں، بہت تفصیلات ہیں۔ فدق سیدہ کی مجبوری نہیں تھی، وہ جو مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، مالک کائنات ہے، وہ چند درختوں کے لیے نہیں گئی تھی۔ پھر کیا مجبوری تھی؟ کیوں یہ افراد اتنی تعداد میں اتنی دیر سے کھڑے ہیں؟ آج تو بارش نہیں ہو رہی ہے، پچھلے سال اسی دن اسی شہادت کے موقع پر میں نے دیکھا ایک طرف سے بارش برس رہی تھی، دوسری طرف اسی طرح سے بڑی تعداد میں افراد بارش کے نیچے، برستی ہوئی بارش کے نیچے کھڑے رہے، جبکہ سردی عروج پہ تھی۔ کیوں کھڑے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں فاطمہ زہرا فدق کے لیے نہیں گئی تھی۔ پھر کیا مجبوری تھی؟ قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں تک نعمت ولایت کو پہنچانے کے لیے، انسانوں کو مومن
بنانا یہ فاطمہ زہرا کی مجبوری تھی. اس لیے اس پیغام ولایت کو پہنچانے کے لیے کیا کیا انداز اختیار کیا. جو خطبہ دیا بجائے خطبہ دے کے گھر چلے جائیں نہ، پہلے خطبے میں سیدہ نے 63 آیات پڑھی، 63 آیات پڑھی. اور دوسرا خطبہ جو خواتین کے سامنے دیا، جب ساری خواتین بی بی کی عیادت کے لیے آئی کہ نبی زادی زخمی ہوئی ہے، تب سیدہ نے اپنے خطبے میں 9 آیتیں پڑھی. یہ 72 آیتیں. اور اس طرح سے لگتا ہے خطبہ پڑھتے ہوئے کہ آیت الگ نہیں ہے، اس قدر مزاج سیدہ قرآنی مزاج ہے. اور خطبہ دینے کے بعد فاطمہ پلٹ کر گھر نہیں گئی. کہاں گئی؟ ایک ایک دروازے پر دستک دے رہی، اٹھو باہر آؤ. غدیر میں جو اعلان سنا تھا او گواہی دو، حق پامال ہو رہا ہے. او بی بی آدھی رات تک ایک ایک دروازے پر دستک دیتی تھی، کوئی دروازہ نہیں کھلا سوائے معاذ ابن جبل کے. لیکن اس نے بھی ساتھ نہیں دیا. کہا فاطمہ میرے اکیلے انسان کی مدد آپ کے کس کام آ سکتی ہے، جبکہ سارے مدینے نے خاموشی اختیار کر رکھی. نبی زادی نے فرمایا اے معاذ، جب تک فاطمہ زندہ ہے کبھی تمہارے ساتھ زندگی میں کلام نہیں کرے گی. یہ کہہ کے چلی. معاذ بن جبل کا بیٹا داخل ہو رہا گھر میں، اپنے باپ سے پوچھا نبی زادی آئی ہمارے گھر میں؟ کہا آئی تھی. کہا کیوں آئی تھی؟ کہا مجھ سے مدد طلب کر رہی تھی. کہا کیا مدد طلب کر رہی تھی؟ کہا کہہ رہی تھی غدیر میں جو اعلان سنا مسجد نبوی میں آ کے گواہی دو کہ میں نے یہ اعلان سنا تھا. کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہا مجھ اکیلے کی گواہی آپ کے کس کام کی؟ کہا پھر نبی زادی نے کیا کہا؟ کہ نبی زادی نے کہا جب تک زندہ ہوں تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گی. معاذ بن جبل کا بیٹا، میں نے تاریخوں میں پڑھا ہے، گھر چھوڑ کے چلا اور باپ سے کہا جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے میں بھی ناراض رہوں گا، چونکہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ اللہ کی ناراضگی فاطمہ کی ناراضگی میں. اور سنیں گے نبی زادی ایک ایک گھر پہ گئی. اور کہاں گئی؟ جناب حمزہ کی قبر پر بیٹھ کے گریہ کیا اور کہا اے حمزہ کاش آج آپ زندہ ہوتے تو حق اس طرح سے پائمال نہ ہوتا. بی بی بیٹھی تھی، محبوب ابن نبی وہ اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا تھا. پوچھا بیوی سے کہا جا کے پوچھو بیوی سے کہ میں نے سنا ہے کل نبی زادی دربار گئی، جا کے پوچھو کیوں گئی، کیا واقعاً خلافت علی کا حق تھا؟ سیدہ نے فرمایا مگر تمہیں کچھ شک ہے؟ دوبارہ اس نے بیوی کو بھیجا کہ خلافت علی کا حق ہے تو دلیل کیا ہے؟ سیدہ نے فرمایا نسیتم الغدیر، کیا تم نے غدیر کو بھلا دیا؟ غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے. پھر اس نے تیسری مرتبہ زوجہ کی پوچھو اگر خلافت علی کا حق ہے اور غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے تو علی خود کیوں نہیں گئے، آپ کو کیوں بھیجا؟ تو اب نبی زادی کے چہرے پر جلال فرمایا کیا تم نے میرے بابا محمد مصطفیٰ سے نہیں سنا تھا کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے. کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبے کا طواف کریں. علی ایسا امام نہیں جو لوگوں کے پیچھے دوڑے مجھے مان لو میں تمہارا خلیفہ ہوں. علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں علی کی ضرورت ہے. فاطمہ پلٹ کے آئیں لیکن حزب حاکم کو احساس ہو گیا کہ اگر یہ بی بی زندہ رہ گئی اور اسی طرح سے لوگوں کی ہدایت کرتی رہی تو ہمیں کوئی اس مسنت پر نہیں چھوڑے گا. اس لیے حزب حاکم نے طے کیا جیسے بھی ہو اس شمع ہدایت کو گل کر دیا جائے، اس چراغ ہدایت کو خاموش کر دیا جائے. کیا ہوا؟ میں نہیں پڑھ، اجازت دیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الفاطمہ. اے پروردگار گواہ رہنا رات کی تاریکی میں
پروردگار تو جانتا ہے آج کے دن یہ مومن گھروں کی خواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ اس لیے آئے تاکہ یہ گواہی دے سکیں نبی کی بیٹی جھوٹی نہیں تھی. قیامت کے دن کبھی ان کے ساتھ معشور نہ کرنا جنہوں نے فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگائی. میرے عزیزوں چند جملوں کی اجازت. کافی وقت گزر گیا، علی کو لے جا رہے ہیں. ایسے عالم میں کیفیت کیا ہے؟ ارے آپ کے دلوں میں تو ولایت کا نور ہے. کس کس کی حالت متغیر ہوئی جب علی کے گلے میں رسی تھی. ابو ذر سے صبر نہیں ہوا، تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا. علی نے سلمان کی طرف دیکھا، سلمان دوڑے. کہا ابو ذر کیا تو فاتح خیبر سے بڑا شمشیر زن ہے؟ آج اگر فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھا رہے. میرے عزیزوں میں نے کئی کتابوں میں یہ روایت دیکھی ہے. ایک یہودی جو گزر رہا تھا جیسے علی کو اس حال میں دیکھا وہی کھڑے یہ پیغمبر کا ہمسایہ تھا. پیغمبر نے کئی مرتبہ اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، یہودی رہا. لیکن آج جب علی کو اس حال میں دیکھا، جیسی دیکھا علی کے گلے میں رسی ہے، کچھ اوباش علی کو کھینچ رہے ہیں، وہی کھڑے اس یہودی کی زبان سے جملے ادا ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ایک مسلمان صحابی آگے بڑھا. کب پیغمبر نے تمہیں کئی مرتبہ زندگی میں دعوت دی، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، کیا دیکھا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے؟ کہ میں اس انسان کو جانتا ہوں، اس علی کو. جب کتنے دن تک یہ باقی افراد قلعہ خیبر کو فتح نہیں کر سکے تھے، میں نے اس دن علی کی شجاعت دیکھی تھی جس نے ایک جنبش دست سے در خیبر کو فضاؤں میں اچھال دیا تھا. آج انہی افراد کے ہاتھوں اسیر بنا ہے. کچھ تو بات ہے. اگر مصطفیٰ کا جانشین برحق نہ ہوتا، اگر اجازت دیں تو ایک مشکل مرحلہ طے کروں. میں نے ابھی تک اس مصیبت کا آغاز نہیں کیا جو ارادہ کر کے آیا، لیکن اس کا ایک حصہ پڑھنے کی اجازت دے دیجیے. میرے عزیزوں علی کے گلے میں رسی ہے، دشمن علی کو کھینچ رہا ہے. نبی زادی نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈالا. آج کی رات گریے کی رات، روئیں گریا کریں، لیکن مجھے بتائیں کہ علی کو گھر سے مسجد کیسے لے کے گئے؟ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، کیا علی کو گھر سے مسجد اس طرح لے کے گئے جس طرح سے 61 ہجری میں علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کو؟ نہیں عزیزو، نہیں. علی کو اتنی بے ادبی سے لے کے گئے، فاطمہ زہرا پہلو کا درد بھول گئی. بہرحال علی کو گھر سے لے کے مسجد پہنچے. اب سنیں گے کیا ہوا، آپ سے نہیں سنا جا رہا. حسین انصاریان، آیت اللہ حسین انصاریان تہران حسینیہ ارشاد میں سیدہ کی شہادت پڑھ رہے تھے. اور جب شہادت پڑھی اور اس کے بعد مومنین نے خواہش کی آج آخری مجلس ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے لنگر تناول کر، ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیاز تناول کر لیجئے. مومنین کی خواہش کے احترام میں حسین انصاریان ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کے سوالوں کے جواب دیتے رہے. لنگر تناول کیا، آدھا گھنٹہ 40 منٹ گزر گئے. اٹھنے لگے تو دیکھا کہ اس امام بارگاہ کے گوشے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ابھی تک گریا کر رہا ہے. گریا کر آگے انصاریان چلتے ہوئے اس کے پاس آئے. کہا میں نے بی بی کے بہت سارے مصائب پڑھے، بتا کون سی بات تمہیں ابھی تک رلا رہی ہے؟ اس جوان نے کہا آقا انصاریان شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، میں تہران میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اور ابھی آپ نے مجلس میں پڑھا ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. تو میں جانتا ہوں اگر کسی انسان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ نے بتایا کہ بی بی 75 دن زندہ رہی. تو میں سوچ رہا ہوں کہ بی بی ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کیسے زندہ رہی. میرے عزیزوں جس حالت میں ایک انسان کے لیے سانس لینا ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، اب سنیں گے اس حالت میں سیدہ زہرا کیا کیا. اس حالت میں گھر سے مسجد کی طرف چل پڑا. کبھی اٹھتی ہیں
کبھی بیٹھتی حسن و حسین ساتھ ہیں، کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہیں، کبھی فضا کا سہارا لیتی ہیں۔ بڑی مشکلوں سے فاطمہ زہرا مسجد جا رہی ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ کیوں جا رہی ہے؟ جس حالت میں ایک خاتون کے لیے سانس لینا مشکل ہے، اتنی مشکل سے چلتے ہوئے نبی زادی کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے جا رہی ہے فاطمہ جانتی ہیں جو لوگ علی کو رسیوں میں باندھ کے لے کے گئے ہیں وہ علی سے بیعت کا مطالبہ کریں گے، اور علی زندگی میں کبھی بیعت نہیں کریں گے، اور جب علی بیعت نہیں کریں گے تو یہ علی کو مبادہ شہید نہ کر دیں۔ امامت کو بچانے کے لیے فاطمہ زہرا گھر سے مسجد تک آئیں، اور جب آئیں تو کیا دیکھا؟ علی کے گلے میں رسی ہے، علی زمین پر بیٹھے ہیں، لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ علی سے مطالبہ کر رہا ہے علی بیعت کرو ورنہ قتل کر دوں گا۔ اس حالت میں نبی زادی پہنچی، جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئی وہ حافظہ ولایت کیا کام کیا؟ کہا اچھا تم علی سے بیعت لینا چاہتے ہو، تم علی سے بیعت مانگو، میں ابھی اپنے بابا کی قبر پر بال کھول کے تمہارے خلاف بد دعا کروں گی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جب بی بی کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے تھے میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اتنی بلند ہوئی کہ ایک درمیانے قد کا انسان ان کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔ جیسے یہ جملے کہے علی نے مجھ سے کہا اے سلمان فاطمہ سے کہو امت کے لیے بد دعا نہ کرے۔ بی بی پلٹ کے آئیں لیکن آ کر علی کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور کہا چونکہ ولی خدا کا حکم تھا اس لیے میں نے بد دعا نہیں کی، لیکن جب تک علی کو نہیں چھوڑو گے فاطمہ گھر واپس نہیں جائے گی۔ دشمن مجبور ہوا، رسیاں کھولی، فاطمہ علی کو لے کے چلی۔ میں دست ادب جوڑ کر فاطمہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے بی بی آپ کے دروازے کی حرمت کو پائمال کیا گیا، اے بی بی آپ کے دروازے کو آگ لگائی گئی، اے بی بی آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اے بی بی آپ کے رخسار پر تماچے لگے، اے بی بی آپ کے ہاتھوں پر تازیانے لگے، اے بی بی آپ کا محسن شہید ہوا، اے بی بی آپ بڑی مشکلوں سے چلتی ہوئی گھر سے مسجد پہنچی، لیکن اس ساری کوشش اور جہاد کے بعد آپ نے اپنے زمانے کے ولی خدا کی زندگی کو بچا لیا۔ لیکن میری لاکھ مرتبہ جان قربان آپ کی بیٹی ثانیہ زہرا پر جو مدینے سے کربلا تک بھائی کے ساتھ چلی، لیکن 70 قدم کے فاصلے پر بھائی کو 13 ضربوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ بس میرے عزیزو اب سکت نہیں ہے، اب جنازہ اٹھنے لگا ہے۔ اے ہزاروں کی تعداد میں موجود غیور مومنوں، کاش تم مدینے میں ہوتے۔ رات کی تاریکی میں جب جنازہ اٹھا صرف 3 صحابی شامل تھے، سلمان، ابو ذر، مقداد۔ میرے عزیزوں غسل و کفن دیتے ہوئے آج علی کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں، آج اس طرح روئیں جیسے علی رو رہے تھے۔ سنیں گے جب علی نے بی بی کی شہادت کی خبر سنی، جب سلمان نے بتایا علی فاطمہ زہرا شہید ہوئی، بی بی وفات کر گئی، فسقط علی وجہہ، علی ابن ابی طالب منہ کے بل زمین پر گرے۔ علی غسل دے رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، اسماء رو رہی ہیں، ام سلمہ رو رہی ہیں۔ علی فرماتے ہیں اسماء آہستہ رو، حسنین نہ سن لیں، زینب ام کلثوم کو تکلیف پہنچے گی۔ اسماء کہتی ہیں اچانک نہیں معلوم علی کو کیا ہوا۔ علی نے سیدہ کو غسل دینا چھوڑ دیا، اپنا سر دیوار پر رکھ دیا۔ علی ایسے رونے لگے جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔
اسما کہتی علی آپ تو مجھے منع کر رہے تھے، خود کیوں رو پڑے؟ کہا اسما فاطمہ کی مظلومیت پر روتا ہوں، ارے فاطمہ نے مجھے کبھی نہیں بتایا، علی میری ساری پسلیاں ٹوٹ چکی۔ بس آخری جملے عرض کرو، غسل مکمل ہوا، کفن دیا گیا، اور اب کسے بلایا گیا؟ سب سے پہلے حسن آئے، اپنی ماں کی زیارت کی، پھر حسین آئے، لیکن آ کر دروازے پر رکے۔ علی فرماتے ہیں بیٹا حسین آگے بڑھیں، کیا ماں کے چہرے کی زیارت نہیں کریں گے؟ کہا بابا میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میں ماں سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے اتنا بتا دیں اللہ کی نگاہ میں میرا مقام بلند ہے یا عیسیٰ کا مقام بلند ہے؟ کہ بیٹا آپ کا مقام عیسیٰ سے بہت بلند ہے، کہ یہ بتائیں میری ماں افضل ہے یا جناب مریم افضل ہے؟ کہ اللہ کی نگاہ میں آپ کی ماں کا مقام مریم سے بہت بلند ہے۔ کہ بابا جب تک مریم نے عیسیٰ کو نہیں بلایا تھا، اپنی میت پر عیسیٰ نہیں آئے تھے، جب تک ماں فاطمہ زہرا نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں بی بی جس دن سے ضرب لگی کبھی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی، لیکن جب حسین نے کہا جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا، ایک مرتبہ بند کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ باہر آئے، کہا حسین آؤ، یہ کربلا نہیں مدینہ ہے۔